اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، جو صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یعنی اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کعبہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ بندگی، قربانی اور ایمان کی آزمائش کا عظیم مظہر ہے۔ جو شخص مال، صحت اور موقع کے لحاظ سے استطاعت رکھنے کے باوجود حج کو مؤخر کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، وہ دراصل اپنے ایمان کے ایک اہم تقاضے سے غفلت برتتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زاد راہ، سواری اور استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا ایمان کے لیے خطرناک روش ہے۔ حج محض ظاہری سفر نہیں، بلکہ روحانی انقلاب ہے جو بندے کے دل میں تقوی، عاجزی اور قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسلامک تاریخ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں لوگوں کے مال و دولت کا حساب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ مالدار ہیں لیکن حج نہیں کرتے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، اگر میں جانوں کہ ان پر حج فرض تھا اور انہوں نے بلا وجہ چھوڑا تو میں ان پر جزیہ عائد کر دوں گا۔ وہ مسلمان نہیں بلکہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر کے عدل اور دینداری کا مظہر ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں استطاعت کے باوجود حج ترک کرنا کتنی بڑی کوتاہی سمجھی جاتی ہے۔ آج کے دور میں جب انسان دنیاوی مصروفیات، کاروبار یا عیش و آرام کی خاطر حج کو مؤخر کرتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مال و دولت کا جمع ہونا استطاعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو اس کی اطاعت میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آخر میں یاد رہے کہ حج ادا کرنا محض ایک فریضہ پورا کرنا نہیں، بلکہ یہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرے اور کوئی فحش یا گناہ کی بات نہ کرے، وہ ایسے پاک لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بخاری و مسلم۔ اللہ کے کلام اور دین کی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نیکی کا یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔